وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم۔ آج سورہ نساء کی مختصر تفسیر کے سلسلے کا آغاز ہے۔ اس سورہ کو اس وجہ سے سورہ النساء کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خواتین کے مسائل کو، خانوادگی مسائل کو، خواتین کے ارث کے مسائل کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اگرچہ خواتین کے ساتھ مردوں کے ارث کے یا دوسرے مسائل کو بھی بیان کیا گیا، لیکن کیونکہ آیات کی ایک بڑی تعداد وہ خانوادگی زندگی اور عائلی زندگی کے متعلق ہے، خواتین کے مسائل، یتیم لڑکیوں، یتیم بچیوں کے مسائل جو اس وقت میں جاہلیت میں خواتین کو ارث سے اور میراث سے محروم رکھا جاتا تھا، اس کی تاکید۔ معمولاً معاشرے کے دو طبقات یہ ہمیشہ ہر دور میں ضعیف اور کمزور رہے ہیں۔ ایک طبقہ وہ خواتین کا ہے اور دوسرا یتیموں کا طبقہ ہے۔ اس سورہ میں ان دونوں کے حقوق کو، خصوصی طور پہ حقوق نسواں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ سورہ النساء کی ابتدائی آیت یہ تمہید ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ بعد میں آنے والے جتنے مسائل ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی فصل کے عنوان سے ایک بہت بڑے باب کا کام کرتی ہے یہ آیت، جس میں انسانوں کو اس طرف متوجہ کیا گیا کہ تم ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا ماں باپ ایک ہے، تم حقیقت میں پیغمبر زادے ہو، تم ایک پیغمبر کی اولاد ہو، لہٰذا یہ رنگ کی بنیاد پہ امتیاز، نسل کی بنیاد پہ امتیاز، مال و دولت کی بنیاد پہ جو امتیازات تم نے قائم کر رکھے ہیں، یہ اجتماعی تقوی کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس سورہ کے آغاز کی آیت میں پروردگار عالم نے انسانوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، مومنین کو خطاب نہیں ہے اس آیت میں، مسلمانوں کو مخاطب قرار نہیں دیا پروردگار عالم نے، تمام بشریت کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ جو بھی اس زمین پہ، اس کائنات میں موجود ہے، چاہے وہ انسان کی صورت میں، حیوان کی صورت میں یا دوسری مخلوقات، ان سب کا رب، ان سب کی تربیت کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ان کو رزق فراہم کرنے والا وہ ذات پروردگار ہے۔ فرمایا اس کی نافرمانی سے بچو، الذی خلقکم، وہ تمہارا خالق ہے۔ یہ اور کئی دوسری آیات میں اس کی طرف متوجہ کیا
کہ وہ رب ہے، اس کے سامنے جھکو۔ کیوں ہم نے اس کے سامنے جھکنا ہے؟ اس کی ربوبیت پر، اس کی خالقیت کو دلیل قرار دیا ہے، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں خلقت دی۔ کیسے اس نے تمہیں خلقت دی؟ من نفس واحدۃ، اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، اس نے تمہیں ایک موجود سے پیدا کیا۔ اگر وہ قرآنی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو دیکھا جائے تو یہ انسان حد اقل جو اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں دنیا پہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ تو لہٰذا یہ من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہوتے ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان کی جنس سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ خَلَقَ مِنْهَا، بعض مفسرین اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور ان سے، اس جان سے، اس فرد سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حوا کو، ان کی زوجہ کو ان کے بدن سے پیدا کیا گیا، ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حالانکہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ سائنسی جو معارف ہیں ان کے بھی خلاف ہے، جو مسلم قرآنی آیات ہیں ان کے خلاف ہے، مسلم احادیث کے خلاف ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کے بدن کو کاٹ کر اور ان کے حصے کو الگ کر کے اس سے حضرت حوا کی خلقت ہوئی ہو۔ ان سے یعنی انہی کے جنس سے، کیونکہ دوسری آیات میں فرمایا پروردگار عالم نے کہ تمہاری جنس سے پروردگار عالم نے تمہاری ازواج کو خلق کیا تاکہ تم آرام اور سکون محسوس کرو۔ اگر مرد ایک اور جنس سے ہوں، خواتین کسی دوسری جنس سے ہوں، وہ بشر نہ ہو تو وہ انس اور وہ رابطہ برقرار نہیں ہوتا۔ لہذا فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ البتہ ہمارے ہاں معمولاً جو بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زوجہ کا لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں مرد کے لیے جو ہمسر ہے اس کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زوجہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور منتشر کر دیے، پھیلا دیے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں میں سے پھر بہت سارے مرد اور بہت ساری خواتین، ان کو پھیلا دیا اس زمین میں۔ ان دو سے یعنی حضرت آدم اور حوا، یعنی خلقت کا آغاز ہم نے اس طرح سے کیا اور پھر اس کو آگے ہم نے کیسے بڑھایا اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کو، انسانوں کو، مومنین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اصل ایک ہے، تمہارا خاندان اس حوالے سے ایک ہے کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، تم سب نبی کی اولاد ہو، تم سب پیغمبر کی اولاد ہو۔ یہ بیان کرنے کے بعد، تمہید بیان کرنے کے بعد فرمایا واتقوا اللہ۔ پہلے مرحلے میں بھی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہاں پہ تقوی اجتماعی ہے، یعنی اب معاشرے میں اگر زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہاں بھی تقوی الہی کی ضرورت ہے، کیونکہ سارے انسان ہو، تم سب پیغمبر کی اولاد ہو، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، جس کو مولا کائنات نے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ یہ انسان تمہاری طرح کے انسان ہیں، نذیر لک فی الخلق، تمہاری طرح مخلوق ہیں، لہٰذا اس حوالے سے سب کا آپس میں تعلق ہے، اور وہ انسانی بنیادیں اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے انسانی اور بشری اصول اور تقاضوں کو ہر انسان کو پورا کرنا چاہیے۔ دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور تم اس اللہ کی نافرمانی سے بچو، الذی تساءلون بہ، کہ جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو، جس کا واسطہ دیتے ہو، جس کے نام پہ تم سوال اور درخواست کرتے ہو۔ جب تم اپنی حاجات ایک دوسرے سے طلب کرتے ہو
تو سب سے جو عظیم نام ہے جس کا واسطہ دیتے ہو، جس کی قسمیں کھاتے ہو، وہ اللہ کا نام ہے۔ لہذا جب وہ اتنا عظیم نام ہے، اتنی محترم ہستی ہے، تو اس کی نافرمانی سے بچو۔ والارحام، رحم کی جمع ارحام، ارحام جو بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا ایک ہی رحم سے تعلق ہوتا ہے، ان کو ارحام کہا جاتا ہے۔ عام تقوی، عمومی تقوی وہ پہلے مرحلے میں تھا، وہ اجتماعی تقوی۔ ان کے بارے میں، ارحام کے بارے میں تقوی الہی اختیار کرو، یعنی خانوادگی جو تقوی ہے، عائلی زندگی میں تقوی ہے، اس کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اور یہ اتنا اہم ہے، پروردگار عالم نے تساءلون بہ والارحام، اپنے ساتھ ارحام کو، جیسے ماں باپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ قرآن کریم میں ملا کے ذکر کیا، اسی طرح ارحام کے بارے میں تقوی، ان کے ساتھ صلہ رحمی، تعلقات کو نہ توڑنا، وہ بھی اتنا اہم ہے، پروردگار عالم کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر رقیب ہے، وہ نگہبان ہے، وہ محافظ ہے، وہ نظارت کر رہا ہے۔ رقیبہ، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، رقیبہ وہ شخص جو انسان کی گردن کو دیکھ رہا ہے، انسان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، انسان کے کاموں پہ مسلط ہے، اس کے لیے رقیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، سب سے پہلے جو اس تمہید کے بعد پروردگار عالم نے جس مسئلے کو اٹھایا، وہ بھی ایک اہم مسئلہ، اور جاہلیت میں اور اس سے پہلے، کیونکہ جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، بہت زیادہ بچے یتیم ہوتے تھے، تو لوگ ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ جو ان کی میراث ہوتی تھی، جو ان کے پاس گھر، جو ان کے پاس مال و دولت، وہ سب خود لے لیتے تھے۔ اگر سرپرستی قبول کرتے تھے یتیموں کی، تو وہ بھی اسی ہدف اور مقصد کے تحت ہوتی تھی کہ اگر ہم ان کے سرپرست بن جائیں تو ہم اچھی طرح سے پھر ان کا مال کھا سکیں گے۔ لہذا فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے ان کے اموال کو دے دیجئے، ان کے مال کو واپس کر دیں، دے دیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور جو پسندیدہ مال ہے، جو مرغوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں، اس کو جو ناپسند کی تمہاری چیزیں، ان سے تبدیل نہ کرو۔ یتیم کیونکہ معمولاً یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، بعد میں جب وہ رشد کی منزل پہ پہنچتے ہیں، جب عقلی لحاظ سے بالغ اور رشید ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تو قرآن نے کہا کہ ان کے اموال آپ واپس کر دیں۔ یہ کیونکہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے، وہ فکری حوالے سے پختہ نہیں ہوتے، لہٰذا افراد ممکن ہے بعض افراد، ان کے سرپرست، وہ جو ان کے ولی ہیں، جنہوں نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے، ممکن ہے وہ اس طرح سے کریں کہ ان کے جو اچھے مال ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ خود رکھ لیں، اور جو پسند کی چیزیں نہیں ہیں، جو کمزور ہیں، جن کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، وہ کہیں کہ یہ یتیموں کی یہ چیز ہے۔ لہٰذا کھانے کے بعد کا جو مرحلہ، اس دقت کے ساتھ قرآن کریم نے اس کو دیکھا ہے کہ تبدیل بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ افراد، کیونکہ یہ بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو چیزیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بارے میں بھی متوجہ کیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم نہ کھاؤ ان کے اموال کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اموال کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ ان کے اموال ملا کر نہ کھا جاؤ۔ اپنے مال کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے کے ساتھ آپ ان کا مکس کر کے وہ بھی آپ کھا جائیں۔ البتہ کھانا عقل مال، کیونکہ انسان کے جتنے تصرفات ہوتے ہیں، اس کا ایک بڑا ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا پیٹ بھرے۔ لہٰذا اگر اس کی زمین پہ قبضہ ہے مثال کے طور پہ، تو تب بھی اس کو عقل مال کہا گیا ہے۔ اس کے اگر اکاؤنٹ سے پیسے اٹھا رہا ہے تو اس کو بھی عقل مال کہا جا رہا ہے۔ جتنے اس طرح کے تصرفات ہیں،
اس کے لیے تعبیر قرآن کریم کی عقل کی ہے، وگرنہ ممکن ہے وہ فقط کھانے کا مسئلہ نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بعد والے اہداف اور مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ ان کو بیچا جائے، ان سے درآمد حاصل کی جائے اور اس کو پھر اپنے کھانے یا عیش کے لیے استعمال کیا جائے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ عظیم جرم ہے، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ حوباً کبیرہ، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے جو اجتماعی اور معاشرتی معاملات میں تقوی کی منزل ہے اس کو طے کریں، پھر جو ارحام اور ذوی القربہ کے بارے میں جو تقوی کی منزل ہے، جو حقوق ہیں، پروردگار ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ کام لینے کی اور ان کے حقوق پورا کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔